پاک کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں سلطان نامی ایک بدماش بادشاہ رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کا بہترین سپاہی گجر کے باپ کو بھی انہوں نے مارا تھا، لیکن گجر ان کا ایک وفادار سپاہی تھا۔ خان نے سب باتیں گجر کو بتائی تھی، لیکن گجر کو ان پر یقین نہیں تھا۔ اسی لیے گجر خان کے باپ کے پاس آتا ہے تاکہ پوری معلومات حاصل کرے۔ السلام علیکم کاکا جان، میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا، کیا تم مجھے وہ جواب ٹھیک ٹھیک دو گے؟ ہاں بیٹا، پوچھو مجھ سے، تم بھی میری خان کی طرح ہو۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کاکا جی، سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو سلطان نے مارا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں تو ان کا بہترین سپاہی ہوں اور وفادار بھی۔ ہاں بیٹا، تو نے بہت ٹھیک سنا ہے، تمہارا یہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ تمہارے باپ نے لکڑی کا جہاز بنا کر یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا تاکہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ جائے اور اس ظالم بادشاہ سے بچ جائے۔ جب یہ بات سلطان بادشاہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے تمہارے باپ کو مارا۔ دیکھا گجر، یہ بادشاہ کتنا ظالم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اس کے بعد گجر کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے تو وہ میرے ساتھ اچھا ہے، لیکن میں بھی اس کے ظلم سے تنگ آ گیا ہوں اور لوگوں پر وہ بہت ظلم کرتے ہیں جو مجھے اچھا بہت نہیں لگتا۔ دیکھو، اگر آپ چاہو تو میں بوتل والا جہاز بنا کر یہاں سے سب لوگوں کو بھگا دوں گا، اگر تم سب میرے ساتھ دو تو۔ بیٹا، تم کچھ نہ کچھ کر دو ورنہ یہ ظالم بادشاہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ تم اس کو کسی چیز میں مصروف کر دو تاکہ اس کو ہماری طرف دھیان نہ۔ ہاں گجر بھائی، میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کچھ نہ کچھ کر دو، ہم جہاز بنا دیں گے، مجھے ویسے بھی اس کا ہنر ہے کہ کیسے بنتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو کسی چیز میں مصروف کر دوں گا، لیکن تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی سے کر لو۔ اس کے بعد خان اور کچھ مزدور بہت سارے بوتلیں جمع کر کے جہاز بنانے لگتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے وہ جہاز بن رہا تھا۔ اور اس طرف گجر ظالم سلطان بادشاہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مزدوروں کو کوئی اور کام پر لگایا ہے۔ اسی طرح ظالم سلطان بادشاہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ جہاز بنا رہے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کام کرتے کرتے خان جہاز کے کچھ ٹکڑوں کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں پورا جہاز بن جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ارے واہ خان، تو نے تو بہت اچھا جہاز بنایا ہے، آخر محنت سے یہ جہاز بن ہی گیا، اب اس کی ٹیسٹ باقی ہے۔ ارے خان، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اس کی ٹیسٹ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب اس میں بیٹھ جائیں اور یہ زمین پر گر جائے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ارے اگر میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو پوری گاؤں والوں کو پتہ چلے گا اور یہ خبر بادشاہ کے پاس بھی جائے گی، لیکن میرے جہاز پر اپنا پورا بھروسہ ہے، یہ نہیں گرے گا، بس آپ سب مجھ پر یقین رکھ لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرف گجر سلطان کو باتوں میں مصروف کرتا ہے کہ وہ کمرے میں سے نکل نہ آئے۔ ارے سلطان صاحب، تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں نکلوں گا، جب خطرہ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو تمام گاؤں والے خان کے گھر پر آ جاتے ہیں۔ خان، میں نے بادشاہ سلامت کو کمرے میں رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ سب تیار ہیں جہاز میں جانے کے لیے؟ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو تمام گاؤں والوں خان کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خان جہاز کو روانہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تو یہ جہاز زمین پر ہی جا رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد خان اس جہاز کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خان اوپر سے جہاز میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گولیوں سے بارش کر کے اس کے خیموں کو جلا دیتا ہے اور وہاں پر ظالم بادشاہ کے کتنے گھر اور کتنے بھی پیڑ سب تھے وہ سب راکھ ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔
اسی طرح وہ سب بادشاہ کے ظلم سے بچ جاتے ہیں۔ ارے گجر، تو نے اچھا کیا کہ تو نے ہمارا ساتھ دیا، اگر تو ساتھ نہ دے تو ہم اس ظالم بادشاہ سے نہیں بچ سکتے تھے اور کبھی بھی یہاں پر نہیں آ سکتے تھے۔